بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ سلسلہ وار ولاگ روزانہ کے حساب سے میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ صدق اللہ العظیم۔ اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہو اور اپنی نگرانی رکھنے والا ہو، جو اللہ سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے۔ سورہ قاف کی آیت 32 اور آیت 33 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے آیت 31 میں ارشاد فرمایا تھا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ قیامت کے دن حق تعالی شانہ متقین کے لیے جنت کو قریب کر دیں گے۔ اور آیت 30 میں ارشاد تھا کہ جہنم کی وسعت کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ سب کفار و مشرکین اور بہت سے سرکش نافرمان اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اللہ پاک پوچھے گا جہنم سے، هل امتلأت، تو بھر گئی ہے؟ وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ تو حق تعالی شانہ اس کو بھرنے کے لیے انسان یا کوئی مخلوق پیدا کر کے اس میں ہرگز نہیں ڈالیں گے۔ اللہ کی ذات ظالم نہیں، وہاں رتی بر ظلم متصور بھی نہیں۔ اسی دوزخ کے بعض حصوں کو بعضوں میں ضم کر کے سکیڑ کے اس کو پورا کر ڈالیں گے۔ اور پھر دوسرا گروہ جو کامیاب ترین انسان ہیں، اہل جنت، ان کو جنت دکھائی جائے گی اور وہ انہیں بالکل قریب محسوس ہوگی۔ اس قرب کو مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے جیسے آج ہم
اس جہان زمین پر آباد ہیں، کل اسی طرح عالم آخرت میں اللہ کی مشیت، ارادے، حکم اور طاقت اور قوت سے وہاں سب کے سب موجود ہوں گے۔ دوزخ والوں کا اور ان کے برے انجام کا ذکر کر کے ایمان والے متقین کے لیے جنت کا قرب ارشاد فرمایا، لیکن ملے گی کسے، اس کی بھی وضاحت ان دو آیات میں فرما دی۔ متقین پرہیزگار لوگ، اور پرہیزگاری کی ابتدا لا الہ سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کفر اور شرک سے بچنا، نہ اللہ کی ذات و صفات کا انکار کرے اور نہ ہی اس کا ہمسر کسی بھی مخلوق کو سمجھے، اپنے عقیدے کو صاف، پکا، شستہ اور ستھرا رکھنا، یہ سب سے پہلا قدم ہے۔ یہ سبق دو لفظوں میں اللہ پاک نے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو پڑھایا، سمجھایا، سجھایا اور ان کے دل میں اتارا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اس پاک کلمے سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں ہے، اور اللہ کے تمام ہی نیک بندے متقین کا یہ وظیفہ ہے۔ ایمان ہے، بنیاد ہے تو اوپر عمارت ہے، اور جتنی بنیاد گہری ہوگی، یہ عقیدہ پکا اور پختہ ہوگا لا الہ الا اللہ والا، تو آگے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسلام کی پوری اوپر عمارت ہے۔ ایک آدمی نے وہ کمرہ بنانا چاہا، اس کا اپنا نہیں تھا، مسجد کا تھا، اور مسجد میں تھا قاری، تو وہ اینٹیں کم تھی، پہلی کچھ پڑی تھی، تھوڑی سی اور منگوا کر کوئی 2-3 بار اس نے وہ بنیاد کھود دی اور اوپر تعمیر شروع کر دی۔ وہ چند فٹ دیوار اوپر ہوئی تو ایک طرف کو جھک گئے، سارے پنڈا کے حضرت صاحب کی کرتے پے، نیچے مضبوطی ہوگی تو اوپر جاؤ گے، نیچے ہی کچھ نہیں تو یہ تو ابھی جھک گئی ہے، کل گر جائے گی۔ بنیاد جو ہے، اصل چیز، دل کا نور، وہ یقین، وہ یہی لا الہ الا اللہ، جس کو یہاں تقوی سے تعبیر کیا۔ مضر چیز، نقصان دہ سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ مفید کے حصول سے یہ عقل کا بھی قاعدہ اور قانون ہے، اور انسان زندگی بھر ایسا کرتا ہے۔ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو، کوئی لذیذ چیز سامنے آ گئی، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن عقل ہے، اور عقل والوں کی کوئی بات ہی یاد ہو تو کھائے پہ نہیں کھاتے، خاص سونے کی قیمت کا ہو۔ کیوں؟ وہ غذا جو پیٹ پکا رہا ہے اور اس کو جزو بدن بنا رہا ہے، وہ آدھی پکی آدھی کچی، اوپر سے کچی اور ڈالو گے آپ ہنڈیا، کوئی بھی چیز، وہ جو پکانا ہوتا ہے کٹھا ڈالتے ہیں، آدھا پکا کر اس میں کچا اور ڈال کر اس کا دو، نہ کوئی ذائقہ نہ کوئی فائدہ، وہ تو نقصان کی چیز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے مضرت سے بچنا، کفر کے اور شرک کی باتوں سے، سب سے یکسر، تو یہ تقوی کی ابتدا ہے، اور ہر چیز کا ایک عروج اور انتہا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی ہر نافرمانی سے بچیں۔ اہل جنت کے اوصاف میں اللہ پاک نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ قیامت کے روز جب پردوں کو اللہ پاک اپنی قدرت سے ہٹا دیں گے
جنت دوزخ سب کو نظر آ رہی ہوں گی، اور ایمان والوں کے سامنے جنت آئے گی اور ان کو یوں لگے گا دور نہیں قریب ہے، اور انہیں یقین تھا رب کے وعدوں پر، ابھی انہوں نے اس میں داخل ہونا ہے، تو انہیں کہا جائے گا، بتایا جائے گا کہ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ، دنیا میں تم نے حفاظت کی اللہ کے حکموں کی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی، سنتوں کی، تو جتنی تم نے پابندی کی اتنی ہی جلدی یہاں پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ حفیظ کے لیے، اور غیر حفیظ میں بھی وہ پھر درجہ بندی ہوتی ہے، دنیا کے اندر بھی ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، ایک درمیانہ متوسط کہلاتا ہے، اور ایک ادنا درجہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ من خشی الرحمن بالغیب، جنہوں نے دنیا میں رب کو دیکھا نہیں تھا لیکن یقین دیکھنے سے بھی بڑھ کر رکھا کہ ساری ہی کائنات کا نظام وہ ایک ہستی چلا رہا ہے، اسی نے پیدا کیا، اور اس سے ہٹ کر انسان کی عقل کہیں جا بھی نہیں سکتی، جو کہتے ہیں خود سے کوئی ایک تنکا بھی نہیں، اے انسان تو چند فٹ کا ہے، تجھے بھی ایک پیدا کرنے والا خالق ہے، وہی ایک ہی یکتا ذات سارے جہانوں اور چیزوں کو پیدا کرنے والا اور تھامنے والا اور بقار قائم اور دائم رکھنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ فرمایا کہ خشی الرحمن بالغیب، جب دل میں رب کا خوف اور خشیت ہوتی ہے پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے، نافرمانیوں سے بچتا ہے، اور اس کے دل میں نیکی کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے انسان کو وقت پر بھوک لگتی ہے، اس متقی کو 5 وقتوں میں روح کی پیاس اور بھوک لگتی ہے، وہ اللہ کے گھر کی طرف دوڑتا ہے، یہاں روح کی غذا، عبادت، ذکر اللہ، تلاوت اسے ملتی ہے، اور ہر مومن اس کو جاء بقلب منیب، ایسا دل جو اللہ کی عبادت میں آج لذت لیتا ہے، کل یہ علامت ظاہر ہو کر جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اوصاف کو بھی ذکر فرمایا، اور ارشاد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے لوگو، اللہ کی جنت وہ گھٹیا مال نہیں ہے، سب سے زیادہ قیمتی شے کسی بھی انسان کے لیے وہ وہاں کا رہنا، وہاں کی رہائش ہے، اس میں کیا کیا خوبیاں اور کمالات ہیں۔ فرمایا جب تمہارا داخلہ ہوگا آنکھوں سے دیکھو گے، اس اللہ کے وعدے کو پاؤ گے، پوری سمجھ تو تب ہی آئے گی، اس سے پہلے یہ چند ایک اوصاف اس کے ذکر فرمائے ہیں، وہ اگلی آیت میں کہ وہ خلود کی جگہ، رہنے کی جگہ وہ ہے، دنیا چل چلاؤ کی جگہ ہے، دنیا ایک پل اور راستے سے تعبیر کی ہوئی جگہ ہے۔ کوئی بھی شخص، ہم لاہور جاتے ہیں، راوی کے پل آتے ہیں، وہاں کوئی کہے کہ میں یہاں ایک کمرہ بنا کر رہ لوں، سارے کہیں گے پاگل ہے، یہ تو پل ہے، یہ تو گزرگاہ ہے، یہاں کون تجھے کمرہ بنانے اور رہنے دے گا۔ یہ جہان ہمارا بعین ہی ایسے ہے، یہ پل ہے، یہ گزر رہے ہیں ہم، کوئی ٹھہر کے دکھائے کہ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر انسان مسافر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نوجوان تھے، اور عجیب بات سمجھائی، وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر کچی دیوار تھی، مٹی لگا کر اس کو صحیح کر رہے تھے، جسے ہم کہتے ہیں لیپ رہے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اب کیا کا تو سوال نہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ دیوار ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ایک اور بھی دیوار ہے، آخرت فرمایا کہ اس سے زیادہ قریب ہے، اور دنیا میں اتنا سامان کافی ہے،
کن فی الدنیا کانک غریب و عابر و سبیل۔ مسافر جو ہوتا ہے وہ اپنے وطن میں سب کچھ کام کرتا ہے۔ اپنی ذات کا ارشاد فرمایا کہ میرے بارے میں سنو کہ میں یوں دنیا میں رہ رہا ہوں۔ ایک مسافر چلتے چلتے دوپہر دھوپ میں ایک درخت کو دیکھ کر تھکا ہوا تھا، تھوڑی دیر سستا لیتا ہے، اس سائے میں تھوڑی سی راحت حاصل کر کے پھر اپنی منزل کھوٹی نہیں کرتا، پھر آگے چل دیتا ہے کہ میں نے یہاں رہنا نہیں، آگے کہیں جانا ہے۔ تو یہ ذہن مومن کا ہونا چاہیے، اس سے پھر اللہ کا قرب اور نیک کاموں میں آسانی اور اللہ کے خوف کی بنا سے ہر چھوٹی بڑی گناہ کی چیز سے انسان بچتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، عمل کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہم سب کی دین دنیا کی پریشانیاں دور فرما، ایمان کی تکمیل، یا اللہ پاک بدن کی صحت سلامتی، اعمال صالح کی توفیق ہم سب کو عنایت فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، ایمان پہ زندہ رکھ، اسی پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ اور ابھی دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ قاف کی آیات مبارکہ 32 اور 33 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب۔ میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو، تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، وہ آپ تک اور دوستوں کو باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، عاجزہ و کارہ دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں، تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔